تو اس خطبے کے اندر دیکھیے کیا فرمایا کہ روزہ یہ صبر ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور اس کا ایک پہلو یوں بھی سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو مرتبہ احسان عطا فرمائے گا۔ یہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ اربعین نووی کی دوسری کے تیسری حدیث ہے طویل، جس کے ایک جز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اے لوگو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ تم خدا کو دیکھو، بھئی یہ تصور کر لو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مرتبہ احسان، کہ یہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ مرتبہ احسان عطا فرماتا ہے۔ صوفہ کرام نے اپنی زندگی کھپا دی اس مرتبہ احسان کو پانے کے لیے کہ یہ تصور بن جائے ہر وقت خدا دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کے گناہ کا تصور بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ احسان روزے دار کو عطا کرتا ہے کہ گرمی کے ایام ہیں، سخت روزہ ہو لگ رہا ہو، پانی کی پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، گھر میں کھانا بھی موجود ہوتا ہے، گھر میں اور کوئی بار دیکھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بندہ پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دن میں کیا لوگ اگرچہ نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ مرتبہ احسان اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا کرتا ہے۔ وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود وہ زناکاری نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں تصور کیا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے مرتبہ احسان، خدا دیکھ رہا ہے۔ اس مرتبے کو پانے کے لیے صوفی نے زندگی کھپا دی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مسکی کے نام سے لقب تھا ان کا، یہ مشہور تھے۔ مسکی کہتے ہیں مشک والا، جس کے اندر سے خوشبو آتی ہو۔ تو ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی، بھی آپ کے جسم سے جب بھی دیکھے خوشبو آتی ہے، آپ کون سا عطر استعمال فرماتے ہیں؟ آپ نے منع فرمایا کہ بھی یعنی کہ آپ نے ان سے روگردانی کی، لیکن ان کا اصرار تھا لوگوں کا، آخر بتائیں تو صحیح، آخر کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کے پہم اصرار سے آپ نے کہا بھی جب میں نوجوان تھا، اللہ نے بڑا حسن و جمال دے رکھا تھا، میں ایک کپڑے والے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا، ایک خاتون آئی اور کپڑا خریدنے کے لیے، اس نے کپڑا خریدتے جب مجھے دیکھا تو مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے کپڑے کی دکان کے مالک کو کہا کپڑے کے چند تھان اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیے جائیں، میرے گھر پر جو پسند آئیں گے رکھ لیے جائیں گے اور باقی واپسی کر دیے جائیں گے۔ میں نے تھان اٹھائے اور اس خاتون کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے کہا کہ یہاں یہ تھان رکھ دو، اور اس نے دروازے کو بند کر دیا، اور پھر مجھے بدکاری کرنے کے لیے ابھارا۔ میں نے اسے رب تعالیٰ کا خوف دلایا، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، لوگ اگرچہ نہیں دیکھ رہے، خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح نہ مانی۔ میں نے اس سے پھر اجازت چاہی کہ مجھے واش روم سے، ٹوائلٹ سے مجھے ہو کے آنے دو۔ کہتے میں ٹوائلٹ میں گیا، میں نے وہاں کی نجاست اپنے سر پر، چہرے پر، کپڑے پہ مل لی۔
جب میں باہر نکلا تو وہ خاتون نے دروازہ کھولا اور پاگل پاگل کی صدا دیتے نکل لی۔ میں نے بھی وہاں سے رائے فرار اختیار کی اور ایک قریبی باغ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے چشمے سے میں نے طہارت کی۔ پھر جب لیٹا تو میں نے دیکھا کہ کسی بزرگ نے آ کر میرے جسم اپنا ہاتھ پھیرا ہے۔ جب میں بیدار ہوا میرا سارا جسم مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اب یہ ہے تصور مرتبہ احسان، کہ یہ جب مرتبہ بیج خدا تو دیکھ رہا ہے، اور جب ساتھ وہ کمروں کے اندر جب زلیخا تو یوسف السلام کو لے گئی اور دروازے کو بند کرتی چلی گئی، تو آپ نے بھی وہاں کیا کہا؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ اب وہ کیونکہ بتوں کی پوجا کرنے والی تھی زلیخا اس وقت، تو اس کے وہاں ایک بت رکھا تھا جس کی پوجا کیا کرتی اس کے کمرے میں۔ اس نے پردہ ڈال کر کہا دیکھو میں نے خدا پر پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں دیکھ رہا۔ کہا کہ وہ تمہارا خدا ہوگا جو پردہ ڈالنے سے اندھا ہو جائے، ہمارا خدا تو ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہہ کر پھر آپ نے دوڑنا شروع کیا اور پھر دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو یہ تھا مرتبہ احسان، جب یہ تصور بن جائے یار خدا تو دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کا تصور بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ احسان روزے دار کو عطا فرماتا ہے کہ پینے پر کھانے پر گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود تنہا ہے اکیلا، لیکن تصور ہے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے رمضان کے روزے رکھنے کی، اور اس وقت تک کیونکہ اگرچہ 10-11 دن کم و بیش پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ حیاتی بھی دے، قدرت و طاقت بھی دے۔